بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، پھر جو شخص فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، پس جب قاتل کو کوئی معافی دے دی جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنا ہے، واداء الیہ بإحسان، اور خوش اسلوبی سے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر قتل عمد ہوا ہو تو پھر تو قصاص، لیکن یہ قصاص مقتول کے ورثاء کا حق ہے۔ اگر ورثاء قصاص کا مطالبہ کر لیں تو قصاص ہے، ورثاء معاف کر دے تو معافی ہے، اگر بلا عوض معاف کر دے تو بلا عوض معافی ہے، اور اگر بالعوض معاف کر دے تو عوض کے مقابلے میں پھر معافی ہے، عوض ادا کر کے پھر معافی ہے۔ تو اس آیت کے اس حصے میں یہی بیان کیا گیا کہ قاتل کو اگر کچھ معافی دے دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اس کا جو دوسرے مقتول کے ورثاء ہیں، وہ چونکہ اس کے دینی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تو اگر اس کی طرف سے معافی دے دی جائے اور وہ قصاص نہ لے، بلکہ وہ یہ مطالبہ کر لیں کہ ہمیں اتنا عوض دے دیں، اور یا یہ کہ وہ کہیں کہ خون بہا کی جتنی رقم بنتی ہے وہ اتنی رقم ہمیں دے دیں، تو کہہ رہے ہیں کہ فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے سے مطالبہ کرنے کا حق ہے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں انہیں معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، اچھے طریقے سے مطالبہ کر لیں، جتنا مقرر کیا ہے اتنا ہی مطالبہ کر لیں، اور اس قاتل کی ذمہ داری یہ ہے کہ اداء الیہ بإحسان، خوش اسلوبی سے ادا کر لیں، مطالبہ کرنے میں بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کر لیں کہ جس کا جو خلاف ضابطہ ہو، خلاف اخلاق ہو، اور اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، بلا وجہ سختی کرنا یا بلا وجہ کچھ برا بلا کہنا۔ جب آپ دیت پر راضی ہو گئے تو دیت آپ وصول کر لیں، اور قاتل کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے ادا کر لیں، ٹال مٹول سے کام نہ لیں، یا کچھ اور کوئی اور اس طرح سے بد اخلاقی نہ کر لیں، خوش اسلوبی سے ادا کر لیں۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ معافی کی گنجائش رکھنا، تخفیف ایک آسانی ہے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمت اور ایک رحمت ہے۔ اللہ چاہتے تو قانون ہی یہی بناتے کہ معافی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ قصاص لینا ہی لینا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے معافی کی اجازت دی ہے، تو مطلب یہی ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور ایک رحمت اور مرحمت ہے کہ انسان سے قتل ہو جائے تو اس کے بعد وہ انسان کسی طریقے سے ورثاء کو راضی کر لے دیت پر، تو یہ اجازت ہے، یہ نہیں کہ نہیں اگر ورثاء راضی بھی ہوں تب بھی جو ہے نا وہ قصاص ہے جس طرح حدود کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک نرمی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ معافی کی بھی گنجائش رکھی۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر لے، کہ یا تو یہ ہے کہ جو مقرر ہوا تھا، دیت مقرر ہوئی، خون بہا مقرر ہوا، خون بہا بھی وصول کر لیں اور اس کے بعد قاتل کو قتل بھی کر لیں، خون بہا بھی وصول کر لیں اور قاتل کو برا بلا بھی کہیں۔ یہ نہیں، خون بہا پر راضی ہوئے ہو تو اب اس کو قتل کرنا یا یہ ہے کہ کوئی اور اضافی چیز اس پر رکھنا، یہ پھر زیادتی ہو جائے گی۔ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ خون بہا پر راضی ہوئے ہو تو اچھے طریقے سے وہ خون بہا وصول کر لو اور مزید پھر قاتل کو تنگ نہ کرو، یا قاتل جو ہے نا خون بہا میں کمی وہ نہ کر لے، ٹال مٹول نہ کر لے۔ تو زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یا تو قصاص لینا ہے تو قصاص لو، اور جیسا کہ کل عرض کیا گیا، یہ معاف کرنا سارے ورثاء کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک وارث بھی معاف کر دے تو قصاص پھر ساقط ہو جائے گی، اور دوسرے ورثاء کو پھر حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم نے معاف نہیں کرنا، قتل ہی کر دو۔ کوئی ایک وارث بھی معاف کر دے تو یہ سب کی طرف سے معافی ہو جائے گی، قصاص ساقط ہو جائے گا، اور باقیوں کو جو ہے نا اگر وہ خون بہا دیا جائے گا، اور خون بہا یہ میراث میں جو ان کا حصہ ہوتا ہے اسی کے بقدر ہوگا، اور خون بہا کا مطالبہ بھی جو شرعی وارث ہیں وہی کریں گے۔ یہ نہیں کہ جو شرعی وارث نہیں ہے، باہر کا کوئی بندہ ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں قتل کرنا چاہیے۔ جو شرعی وارث، جو انسان فوت ہو جاتا ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کے شرعی ورثاء کون کون ہیں، وہی شرعی ورثاء جن کو حصہ ملنا ہے اس کی وراثت میں سے، وہی اس کے شرعی ورثاء کہلاتے ہیں۔ انہی کو حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر لیں، اور اگر خون بہا دیا جاتا ہے تو یہ خون بہا اور یہ دیت ان کے درمیان ان کے وراثتی حق اور حصوں کے بقدر ہی تقسیم ہو جائے گا، کہ میراث میں ان کا جتنا جتنا حصہ بن رہا ہے، جو قرآن مجید میں اور احادیث میں تفصیل سے ہر وارث، کون وارث بنتا ہے کون نہیں بنتا، یہ متعین ہو چکا ہے، اور کس کا کتنا حصہ ہے یہ بھی متعین ہو چکا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس میں بھی کمی زیادتی کرنا یہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں۔ تو بہرحال ان کو یہ حصہ مل جائے گا۔ اور اگر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو، لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیاتن زندگی، اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی قصاص کے اس حکم کو کوئی سخت حکم تصور نہ کر لو، اور اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے یہ نہ کہو کہ چلو ایک آدمی جس سے مرنا تھا وہ مر گیا، اب دوسرے آدمی کو کیوں مرے۔ انہی قیاس آرائیوں کی وجہ سے کافی سارے ممالک میں قصاص کا وہ قانون ہے ہی نہیں۔ قصاص کا قانون یعنی قاتل کو قتل کرنا یعنی سزائے موت دینا، یہ قانون ہے ہی نہیں۔ جیسے نیوزی لینڈ نے ایک 2-3 سال پہلے وہاں کے ایک آدمی نے نماز میں 49 مسلمانوں کو شہید کر دیا، وہاں قتل کی سزا ہے ہی نہیں۔ تو مطلب 49 آدمیوں کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں وہ قتل نہیں ہوگا، وہ جیل میں ہوگا، اور جیل میں بھی شاید ان کا وہ مزید تفصیل کا مجھے نہیں پتہ کہ وہاں اس کی بھی کوئی معافی ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، لیکن یہ کہ قتل کی سزا وہاں ہے نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی رائے سے یہ طے کر لیا کہ نہیں قتل یہ بہت سخت سزا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس قصاص کے اس حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ انسان جب یہ سوچے گا کہ قانون یہی ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں قتل ہونا ہے اور قانون کا نفاذ بھی ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ تو یہی ہوگا کہ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا تو قتل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو کئی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ ورنہ قتل کا اگر ہم حکم نہ دیتے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ قتل کرتے پھرتے، اور پھر یہ کہ چھوٹ جاتے یا یہ کہ آرام سے رہ جاتے۔
تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم پرہیز کرو گے، یعنی اس حکم کی مخالفت سے پرہیز کرو گے اور اس حکم کی مخالفت نہیں کرو گے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی قصاص تھا لیکن اس طرح نہیں تھا۔ عورت نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثاء کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے عورت کو بدلے میں قتل نہیں کرنا جو قاتلہ ہے، بلکہ ہم نے قتل کرنا ہے تم میں سے مرد کو۔ کوئی قبیلے میں معزز آدمی ہے، وہ معزز آدمی قتل ہوا تو انہوں نے جو قاتل ہے وہ ایک عام آدمی ہے، اس عام آدمی کو قتل نہیں کرنا تھا بلکہ دوسرے قبیلے کے معزز آدمی کو قتل کرنا۔ قاتل اگر غلام ہے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے غلام کو قتل نہیں کرنا بلکہ تمہارے قبیلے میں سے جو آزاد آدمی ہوگا اس کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا اس میں۔ اور پھر یہ کہ اوس اور خزرج کا جو قانون تھا کہ وہاں پر وہ تو خون بہا کو دگنا کر کے انہوں پیش کیا کرتے تھے، جیسے سورہ مائدہ میں اس کا تفصیلی طور پر ذکر بھی ہے۔ تو اس طرح کا سلسلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، قصاص برابری ہے، جو قاتل ہیں اگر قصاص لینا ہے تو اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ باپ نے قتل کیا ہے تو اس کے بیٹے کو تم جا کے مار دو۔ اور پھر یہ کہ یہ جو حدود ہیں یا قصاص ہے، جتنی بھی سزائیں ہیں، اس کے نفاذ کا جو وہ ہے اختیار ہے وہ ریاست کے پاس ہے۔ کسی فرد کو یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا، کوئی فرد ان سزاؤں کو لاگو اور نافذ نہیں کر سکتا، بلکہ ان سزاؤں کے نفاذ کا اختیار ریاست کے پاس ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر ریاست قائم کرنا یہ ایک بنیادی ضرورت ہے مسلمانوں کی۔ اور جو یہ نظریہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے کہ گویا کہ شریعت اور دین ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ شعبہ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ دین میں ہی سیاست ہے۔ ریاست کیونکہ ریاست جب اسلامی نہیں ہوگی تو آپ ان سزاؤں کو جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور اجتماعی معاملات جو ریاست کی ذمہ داری ہے ایک فرد اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ریاست نہیں ہوگی تو یہ تو معطل ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے بنیادی ضرورت ہے ریاست کا قیام مسلمانوں کے لیے کہ ایک اسلامی ریاست ہو، اور وہ اسلامی ریاست پھر ان احکامات کا نفاذ کریں، ان پر عمل درآمد کریں، کیونکہ قصاص لینے کا اختیار کسی فرد کے پاس شریعت نے نہیں دیا۔ چور کو چوری کی سزا دینا کسی فرد کے اختیار میں نہیں ہے، اور باغیوں کو، ڈاکوؤں کو سزا دینا کسی فرد کے اختیار میں نہیں ہے، کسی زناکار پر حد جاری کرنا کسی فرد کے اختیار میں، یہ ریاست کی ذمہ داری، یہ ساری ریاست لاگو کرے گی۔ تو اسی لیے اسلامی ریاست کے لیے جد و جہد کرنا اور اسلامی ریاست قائم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اور اگر ریاست قائم ہے، اس ریاست کو اسلامی ریاست کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا یا یہ جو مسلط کیا گیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ غلط نعرہ ہے۔ اس نعرے سے یہ جو ثابت کیا گیا کہ ایک عالم دین کا سیاست میں کیا لینا دینا، یہ غلط نہ۔ بھائی ایک اسلامی ریاست قائم کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس اسلامی ریاست کو اسلامی خطوط پر چلانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی خطوط پر چلانے کے لیے اسلامی احکامات کا عالم ہونا تو ضروری ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو یہ ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ ایک اسلامی ریاست کیا چلائے گا؟ ایک عالم ہی اسلامی ریاست چلائے گا۔ تو ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بھی اپنی اس فیلڈ میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر لیں، اور ایک ریاست کو جو اسلام کے نام پر بنی ہے، جیسا کہ ہماری ریاست پاکستان ہے، وہاں ایک قانون اسلامی ہونا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کر لیں اور سیاسی میدان میں اس کے لیے کوشش کر لیں اور محنت کر لیں۔ صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسجد میں امامت کروا رہے ہیں اور یہ کہ خانقاہوں میں یا مدارس میں ہم پڑھا رہے ہیں تو اس سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔
بلکہ ایک ریاست کے لیے جد و جہد کرنا، اور اس ریاست کی اسلامائزیشن کے لیے جد و جہد کرنا، اور جو جد و جہد کر رہے ہیں اگر آپ ان کی جد و جہد سے مطمئن ہیں تو ان کے ہاتھ مضبوط کرنا، یہ بھی دین کا ہی کام ہے اور ثواب کا کام۔ تو یہ قصاص کا حکم تھا ان 2 آیات میں، اور آگے پھر ایک دوسرے حکم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ اللہ تعالیٰ